حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فارس کے شہر بیضاء میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسین تھا اور والد کا نام منصور حلاج۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو والد کے نام سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں عظیم و جلیل صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ طویل سیر و سیاحت کی اور 3 بار حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفیاب ہوئے۔ آپ صوفیاء کرام کی طویل تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہیں۔ سرعام انا الحق کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ چونکہ شیخ حسین کے والد روح دھنے کا کام کرتے تھے، اس لیے پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار عراق کے شہر میں ایک دھنے یعنی جولاہے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا۔ دھنے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا کام کر دیتا مگر مجبوری یہ ہے کہ مجھے شام تک روئی دھن کر دینا ہے۔ اگر میں آج یہ کام نہ کر سکا تو مجھے اجرت نہیں ملے گی۔ حضرت شیخ حسین بن منصور نے اس دھنے سے فرمایا، تم میرا کام کر دو میں تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ کی بات سن کر جولاہا چلا گیا۔ پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روئی دھنی ہوئی تھی۔ یہ روئی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے 2-4 ماہ میں بھی دھننا دشوار تھا۔ پھر اس جولاہے نے دوسرے لوگوں پر یہ راز فاش کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت حسین بن منصور حلاج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت منصور حلاج 18 سال کی عمر میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین بن منصور کے جسم پر صرف 2 رنگین کپڑے تھے، ایک چادر اور ایک تہبند۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی کا شمار اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ صاحب علم بھی تھے اور صاحب تقویٰ بھی، اور آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی، اور ہمیشہ آپ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جنید جیسے مرد باصفا سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ ایک عرصہ تک مکہ معظمہ میں رہے، جس کے سبب پیر حرم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عمرو بن عثمان کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت حلاج پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ جب منصور حلاج مکہ معظمہ پہنچے تو ایک گدڑی میں ملبوس تھے۔ ہم لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کی پوری گٹڑی جوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ بعض جوئیں منصور کا خون پیتے پیتے غیر معمولی جسامت اختیار کر گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی ریاضت کی وجہ سے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ لباس بدل ڈالیں یا کپڑوں کو جوؤں سے صاف کر لیں۔ مکہ معظمہ میں 1 سال گزارنے کے بعد حضرت منصور حلاج بغداد تشریف لائے تو ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ درویشوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہمراہ تھی اور وہ تمام درویش حضرت منصور حلاج کو اپنا مخدوم تصور کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل بغداد نے اندازہ کر لیا کہ اب منصور حلاج طالب معرفت نہیں رہا بلکہ خود منصب مشخصیت پر فائز ہیں اور ولایت کے مدعی ہیں۔ لوگوں کی یہ قیاس آرائی اس وقت درست ثابت ہوئی جب حضرت منصور حلاج درویشوں کی جماعت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے انہیں فوری اجازت مل گئی۔ پھر جب منصور حلاج خانقاہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ درویشوں کی ایک جماعت تھی، اور یہ درویش اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کر رہے تھے کہ منصور حلاج ان کے پیشوا ہیں۔ حضرت منصور حلاج کی خدمت میں جب ضرورت مند لوگ ان سے نقد رقم کا سوال کرتے تھے تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر درہم لے آتے تھے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ بہت سے حاجت مند جمع ہو جاتے اور حضرت منصور حلاج سے سوال کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر آپ کا عجیب عمل ہوتا تھا، دونوں ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا دیتے اور انہیں زور زور سے حرکت دیتے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے دینہار درہم کی بارش شروع ہو جاتی۔ حاضرین کو یہی محسوس ہوتا تھا جیسے خلا میں کوئی درخت موجود ہے جسے حضرت منصور حلاج ہلا رہے ہیں اور پھولوں کی طرح سکے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ پھر جب سکوں کا ڈھیر لگ جاتا تو حضرت منصور حلاج اپنے ہاتھ روک دیتے اور ضرورت مندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، ان کو آپس میں برابر میں تقسیم کر لو مگر خبردار ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ حضرت منصور حلاج ایک ولی کامل ہیں اور ان کی عارفانہ شان یہ ہے کہ ایک اشارے سے آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور انہی کے دست مبارک کی ایک جنبش نے بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دیا۔ آپ کے پہلے روحانی استاد حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا شمار صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں شیخ محمد بن سمار کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے تھے۔
حضرت سہل نے ابتدائی میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر سے روزے رکھے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ کی خدمت میں بصرہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ حضرت حمزہ کے زہد و تقویٰ اور علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جو کی 2 ٹکیاں کھا کر پیٹ کی آگ بجھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہل نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتیں یاد الہی میں گزارتے تھے۔ پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہل تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ لوگوں کو اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب آپ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ، تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی والے نے حیرت سے ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تم مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے ارکان حج ادا کیے اور مشہور صوفی بزرگ ذوالنون مصری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی یہ عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار تک نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ کی طرح حضرت شیخ کے پاؤں میں انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ شیخ، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا۔ میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں، حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے مرید سہل بن عبداللہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری کے چہرے مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح میری پیروی کرے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس طرح محبت تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ کو دیوار سے پشت لگائے اور پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت سہل کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت تھی، مگر ادب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہیں کر سکا۔ یکایک آپ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے، اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے بصد احترام عرض کیا، شیخ، یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، مگر آج فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پیر و مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب 1 دن پہلے حضرت ذوالنون مصری نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ جب تک حضرت ذوالنون مصری حیات رہے آپ نے کسی بھی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلائے۔ ایک جابر حاکم
عمرو لیٹ ایک بار ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج کر دیا۔ پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے حضرت سہل بن عبداللہ سے دعا کی درخواست کی کہ وہ اس کے لیے صحت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے نہایت ہی جرات مندانہ لہجے میں فرمایا، دعا اس شخص کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہو، اس لیے تم زندگی بھر کی معصیت سے توبہ کرو، پھر ہی میں دعا کروں گا۔ عمرو لیس نے بآواز بلند آواز اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور حق تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوا۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ نے عمرو لیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم ان تمام قیدیوں کو رہا کرو جو تمہارے جبرن ناروا کو برداشت کر رہے ہیں۔ عمرو لیس نے کسی ہیل و حجت کے بغیر تمام اسیروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، جس طرح تو نے اس شخص کو اپنی نافرمانی کی ذلت عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے۔ ابھی حضرت سہل بن عبداللہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ عمرو لیس نے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر علالت سے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت شیخ رخصت ہونے لگے تو عمرو لیس نے نذرانے کے طور پر ایک کثیر رقم پیش کی۔ آپ نے شان بے نیازی کے ساتھ نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمرو لیس کے محل سے نکل کر اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کا ایک مرید بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حریصانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ، اگر آپ حاکم کی نظر قبول فرما لیتے تو میں قرض سے سب دوش ہو جاتا، میں اتنی معمولی رقم کسی طرح قبول کر لیتا۔ مرید کی بات سن کر حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، معمولی رقم؟ پیر و مرشد کے ارشاد گرامی پر مرید کو شدید حیرت تھی۔ تو نے ابھی دولت کہاں دیکھی؟ یہ کہہ کر حضرت سہل بن عبداللہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ دولت اسے کہتے ہیں۔ مرید نے نظر اٹھائی تو ہر طرف سونا ہی سونا تھا۔ خلاق عالم نے جسے مرتبہ عطا کیا ہو اسے دولت کی تمنا کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، روایت ہے کہ آپ پانی پر بھی اس طرح چلتے تھے جیسے عام راستے پر۔ کسی شخص نے کشتی کے بغیر آپ کو دریا عبور کرتے دیکھ لیا۔ پھر جب آپ کی اس کرامت کا شہرہ ہوا تو لوگوں نے برسر مجلس پوچھا، شیخ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو دریائی سفر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں؟ میرے بارے میں مسجد کے مؤذن سے پوچھ لو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر جب لوگوں نے مؤذن سے پوچھا، کیا اس نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو مؤذن نے حیران ہو کر کہا، اس کا تو مجھے علم نہیں، مگر ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ شیخ حوض پر نہاتے ہوئے پھسل کر گرنے لگے تو میں تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں تھام لیا۔ لوگ مؤذن کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو علی فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ صاحب کرامات ولی تھے، خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے۔ ایک بار حضرت سہل بن عبداللہ کو ریگستان میں ایک شکستہ حال بڑھیا ملی۔ آپ نے ضعیف خاتون کی مدد کرنی چاہی تو اس نے زمین سے کچھ ریت اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کر لی۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے دوبارہ بوڑھی عورت سے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی کھول دی اور سونے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم تو اپنی جیب سے رقم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت یکایک غائب ہو گئی۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ مکہ معظمہ پہنچ کر طواف کعبہ میں مصروف تھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی طواف کر رہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ضعیف خاتون دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ تک کس طرح پہنچی۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بوڑھی عورت کی رفتار سست ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فاصلے کم ہو گئے اور حضرت سہل بن عبداللہ ضعیف خاتون کے نزدیک پہنچ گئے تو اس نے کہا، جو اختیاری طور پر یہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو اس درار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں خدا غیب سے انہیں اسباب فراہم کرتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے بہت سے اقوال مبارکہ مشہور ہیں مگر ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس وجد حال کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہ ہو وہ لغو اور باطل ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، دوسروں کی بنسبت عالم کا درجہ زیادہ بلند ہے عالم کا درجہ، مگر عالم کی شناخت یہ ہے کہ روز ازل جو مقدارات طے ہو چکے ہیں ان پر مطمئن اور خوش رہے۔ پھر فرمایا کہ علماء کی بھی 3 اقسام ہیں۔
حضرت سہل بن عبداللہ اپنی تمام تر روحانیت کے باوجود کس قدر باہوش بزرگ تھے۔ حضرت حسین بن منصور سب سے پہلے اسی مرد جلیل کی صحبتوں سے 2 سال تک فیض یاب ہوئے۔ پھر ایک دن تستر کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلاج اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں نئے مرشد یا شیخ کی تلاش تھی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، یہاں میرے قلب کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ دراصل حضرت حسین بن منصور فطرتاً ایک بے قرار طبیعت کے مالک تھے، اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی صحبتوں سے پرسکون نہ ہو سکے، اور اس وقت حضرت منصور حلاج کی عمر بھی ابھی صرف 18 سال تھی۔ شاید اسی نو عمری نے انہیں کسی ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔